کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لوگ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں مسلمان تھا، لیکن اس کا کردار تو دیکھو۔ اس بدبخت نے کہا تھا کہ بدر میں میرے باپ داداؤں کو جو قتل کیا گیا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ پر اس نے گالیاں بکی، اس بدبخت نے گالیاں بکی ام المومنین پر۔ وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ ام المومنین جس کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، وہ ام المومنین جس سے نکاح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا، وہ ام المومنین 1/3 دین جس کی برکت سے ہمارے پاس پہنچا، اس ام المومنین کو اس نے بدبخت نے گالیاں بکی۔ اس لیے میری گزارش ہے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں، صرف شربت تک نہیں، صرف شربت تک نہیں، صرف کھچڑے تک نہیں، صرف فاتحہ تک نہیں، فاتحہ بھی ہو، شربت بھی تقسیم ہو، نیاز و نذر بھی ہو، لیکن امام علی مقام کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج یہ ہے کہ جس دین کے لیے حسین نے جان دی ہے اس دین پر عمل کرو۔ آپ کہتے ہیں ہم ملک میں شریعت کو تحفظ دیں گے، کیا تحفظ دیں گے؟ آپ کے گھر میں جب شریعت محفوظ نہیں ہے تو آپ ملک میں شریعت کو کیا تحفظ دو گے؟ پہلے گھر میں شریعت محفوظ کرو۔ شراب کا بائیکاٹ ہو، داڑھی مڈانے کا بائیکاٹ ہو۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اگر تو داڑھی نہیں رکھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، بتاؤ وہ بیٹا کب جرأت کرے گا داڑھی مڈانے کی؟ لیکن باپ خود کر کے پھینک رہا ہے، وہ بیٹے کو کب کہے گا؟ ایک باپ کے نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، وہ بیٹا کب جرأت کرے گا نماز چھوڑنے کی؟ لیکن ہم نے دکان کو جو اہمیت دی ہے وہ نماز کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اسلام کو وہ اہمیت نہیں دی۔ گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، گھر کی خواتین بے پردہ گھوم رہی ہے۔ امام علی مقام کا ایک آخری جملہ سن لو، فیصلہ تمہیں کو کرنا ہے، تمہاری عدالت میں جج تمہیں ہو۔ کل پرسوں سے آج تک میں محبت اہل بیت کے بارے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نبی اور آل نبی کی محبت عرش کے سائے میں لے جائے گی، جنت میں لے جائے گی۔ جنت کو ایسے جاؤ گے جیسے دلہن جاتی ہے۔ یہ سب سن رہے تھے، اب ذرا ایک جملہ بھی سن لو، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ امام حسین کا آخری ایک جملہ خطبے کا، الگ خطبہ بڑا ہے، ان کا خطبہ میں آج لے کر آیا تھا کہ ان کا خطبہ بھی پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ ان کا آخری والا پڑھتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں جو میرے نانا کی سنت پر عمل کرے وہی میرے نانا سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے نانا کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میرے نانا سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اب خارج تو امام حسین نے ان لوگوں کو کر دیا جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ ایک حدیث پاک ہے جو سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں ان کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ جس حسین نے بدعت کے خاتمے کے لیے اتنی محنت کی، سب سے زیادہ بدعتیں انہی کے دن میں کی جاتی ہے، انہی کی شہادت کے دن میں کی جاتی ہے بدعتیں۔ لوگوں بدعتوں سے پرہیز کرو، ہاتھوں میں کڑے پہننا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میلوں میں جا کے عورتوں کو دھکے دینا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خود جو ہے بانسریاں لے کر کے عاشورہ کی شب میں میں دیکھتا ہوں میرے جوان، میرے محلے میں بڑا بازار لگتا ہے کہ بانسریاں لے کر اور وہ باجے لے کر نوجوان چھوکرے گلیوں میں بجاتے گھومتے ہیں بانسریاں، وہ جس کو ہم اپنی زبان میں پنگانی کہتے ہیں، وہ بجاتے ہیں۔ میں صرف تم سے اتنا پوچھتا ہوں، حسین کا جوان علی اکبر شہید ہوا، اس میں بانسری بجانے والوں، پنگانیاں بجانے والوں، اگر آپ کا 18 سال کا بیٹا بھی اکٹتا تو آپ یہی کرتے؟ میلے میں اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جانے والوں، آپ کے گھر کا 6 مہینے کے معصوم کی گردن پہ تیر چلتا تب بھی آپ یہی کرتے؟ ارے تیری بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو تجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جس دن تم خرافات کرتے ہو، جس دن تم نمازیں چھوڑ کے میلوں میں جاتے ہو، جس دن تم معاذ اللہ نئے نئے کپڑے پہن کے دولہے کی طرح سج سنور کر کے تم خرافات اور بدعات میں
مصروف رہتے ہو. وہ دن ایسا دن تھا جب سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی, سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے تھے, زینب کی چادر چھینی گئی تھی, اللہ اکبر, ام کلثوم کی چادر چھینی گئی تھی, علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا تھا. آپ مجھے بتاؤ, جس نے تمہارے ایمان کے تحفظ کے لیے اتنی قربانی دی ہے, اس قربانی دینے والوں کو تم نے یہ صلہ دیا کہ تمہارے گھر میں اس دن قرآن خوانی بھی نہیں ہوگی, تمہارے گھروں میں فاتحہ بھی نہیں ہوگی, تمہارے گھروں میں اس کا کوئی دکھ کا اظہار بھی نہیں ہوگا. سوگ مت کرنا, لیکن کم سے کم محبت حسین کا اظہار تو کرو, محبت حسین کا اظہار تو کرو. قربانی کیوں دی تھی؟ حسین پاک کو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی. جنہوں نے فقیروں کو 10,000 درہم دی, فقیروں کو, آخری بات کہنے چلا ہوں, اس کو سن لیں. حضرت اسامہ کی عیادت کے لیے, جب اسامہ بیمار پڑ گئے نا, اسامہ کی عیادت کے لیے اسامہ بن زید امام حسین گئے, وہ رو رہے تھے. حضرت اسامہ رو رہے تھے. امام پاک نے کہا, اسامہ کیوں رو رہے ہو, اسامہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے, موت کو دیکھ کر. کہا, موت تو دیکھ رہا ہوں حسین, لیکن 60,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے, 60,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے, کون دے گا میری طرف سے, میں غریب آدمی ہوں. مولا حسین نے کہا, فکر مت کرو, میں دوں گا. جو دوسروں کے 60,000 خود ادا کرتے, اس کو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی. دولت تھی, مال تھا, بیٹے تھے, عزت تھی. مدینے والے اتنا احترام کرتے تھے, اتنا احترام کرتے تھے. ایک مرتبہ ملک شام میں کسی نے کسی سے پوچھا کہ میں مدینے جاؤں گا تو کیسے پتا چلے گا کہ حسین یہی ہے؟ میں مدینے جاؤں گا, میں نے ابھی تک حسین کو دیکھا نہیں ہے, مدینے جاؤں گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ حسین یہی ہے؟ بعض مصنفوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں نے حسین کو دیکھا نہیں ہے, مدینے جاؤں گا تو کیسے پہچانوں گا؟ تو انہوں نے بتایا, سب ادب کے ساتھ گردن جھکا کر جس کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور پوری مسجد میں جو سب سے خوبصورت اور باوقار ہوگا, اسی کو دنیا حسین کہتے ہیں. آپ غور فرمائیں, آپ غور کریں کہ امام علی مقام کا اتنا احترام تھا کہ لوگ سر جھکا کر مدینہ منورہ میں ان کے سامنے بیٹھتے تھے, کوئی کمی نہیں تھی. لیکن یہ چاہتے تھے کہ بھئی جو لٹانا ہے لٹ جائے, مگر اللہ کا دین محفوظ رہے. آج جو اذانیں, نمازیں, دین, قرآن, شریعت ہمارے پاس ہے, یہ سب مولا حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور یاد رکھنا, آج اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے تو اس کے خلاف جو بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے, اس کو جو اصول اور رہنمائی کہیں سے ملتی ہے تو اس کا نام کربلا ہے. کربلا رہنمائی فراہم کرتا ہے لوگوں کو باطل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے. تو ہم نے یہی صلہ دیا. حضرت امام علی مقام نے کہا, میں ادا کر دوں گا ساتھ. کہا, میرے مرنے کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو میں کم سے کم کفن میں بوجھ لے کر جاؤں گا. کہا, نہیں بھائی, میں مرنے کے بعد نہیں, آپ کی موت سے پہلے ادا کر دوں گا. وہ ساری فہرست مجھے دے دو. لے لی اور گھر گئے اور قرض والوں کو بلایا اور حضرت اسامہ کے وصال سے پہلے 60,000 کی آپ نے تقسیم فرما دی. یہ اتنی دولت, اتنا احسان کرتے تھے لوگوں پر. مسلمانوں, آج دین ہمارے پاس سے نکل گیا, ہم آج دین سے دور ہو گئے, دین شریعت ہماری زندگی میں نہیں. آج مسلم لڑکے نوجوان لڑکیوں پہ بد نظری کرتے ہیں. یہ تو یزیدیت ہے, کھلی یزیدیت, کھلی یزیدیت. تمہارے محلوں کے اندر گانجا چرس کے دھندے ہوتے ہیں, بدن پہ سفید کپڑے, بڑی بڑی داڑیاں, سروں پہ ٹوپیاں, گانجا چرس کا دھندا کرو گے تم مسلمانوں کے محلے میں. یاد رکھنا, اللہ کو منہ کیا دکھاؤ, اللہ کو منہ دکھانا ہے. ارے روٹی کا ٹکڑا تو کتے کو بھی مل جاتا ہے. اگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاروبار تم نے کھول رکھے ہیں تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کھاؤ گے کتنا, کتنا کھاؤ گے؟ حرام چھوڑو, حلال کی طرف آؤ, سنتوں پر عمل کی طرف آؤ, بدعتوں کو چھوڑو. بدعت چاہے وہ عملی بدعت ہو, چاہے عقیدے کی بدعت ہو, سب بدعتوں سے توبہ کرو. شراب نوشی سے نکلو, جوئے کے اڈوں سے نکلو, عورتوں کو ظلمن طلاق دینے سے بچو. یہ ساری چیزیں ظلم زیادتی کی اسلام کے خلاف ہے. اور اینڈ اس پر کرتا ہوں, کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں خواتین سے بھی کہتا ہوں, میری بہنوں, جس رسول نے عورتوں کے لیے کہا
کہ میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے. نبی کی مسجد سے افضل عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ عورتیں میلوں میں نکلے جھنڈ کے جھنڈ بنا کر, ہم دیکھ رہے ہیں مسلم عورتیں بغیر کسی مرد کے, بغیر کسی محرم کے ہوٹلوں پر, جنگلوں میں, پہاڑیوں میں ادھر ادھر اکیلی نظر آ رہی ہے ہمارے شہر کے باہر. اور پھر ہر روز حادثہ سننے میں آتا ہے, وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ فلاں کی بہو کے ساتھ یہ ہو گیا. وہاں گئے تھے کیوں؟ جس مذہب نے محرم کے بغیر حج کے لیے جانے کو منع کیا, وہ مذہب محرم کے بغیر ہوٹل پہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا عورت ہوٹل پر نہیں جا سکتی, اگر وہ پردے کی پابندی کے ساتھ سفر میں ہے, شوہر کے ساتھ ہے, مرد کے ساتھ ہے, پردے کی پابندی کے ساتھ, اگر وہ سفر کی مجبوری کی وجہ سے اگر ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھتی, اس کا عذر ہے, وہ بھوکی تھوڑی رہے گی. ہم حرام ناجائز نہیں کہتے, ہم کوئی مفتی بھی نہیں ہے, لیکن بات اتنی کہتا ہوں آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے, آپ کو کوئی عذر نہیں ہے اور سفر میں نہیں ہو, گھر کا ٹفن باندھ کر آپ جنگل میں کھانے چلی. ارے جس کو مسجد نبوی میں نماز سے زیادہ ثواب گھر میں ملتا ہے کہ اس کو گھر میں نماز پڑھنا, وہ گھر کا کھانا ہو ہوٹل پہ لے جا کر کے کھا رہی ہے. کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. چوپاٹیاں بن رہی ہے, عزتوں پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں, یہ سب صورتحال ہے. اگر حسین پاک سے محبت ہے, پورا شہر اس بات پر جو ہے وہ کاوش کرے, کوشش کرے کہ ہم سب اپنے اپنے دائرے عمل میں, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ ان پڑھ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ طالب علم ہو, کوئی ہو, ہر آدمی اپنے اپنے دائرے عمل میں شریعت مطہرہ کو تحفظ فراہم کرے. اس پورے مالیگاؤں کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں. اگر اس میں ہم 5 لاکھ بھی مرد پکڑ لیں, تو اگر سارے مسلمان داڑھی رکھ لیں تو انشاءاللہ مالیگاؤں میں 5 لاکھ داڑیاں لوگوں کو نظر آئے گی. جدھر نظر اٹھائیں گے ادھر داڑیاں ہی داڑیاں نظر آئے گی. ہر گھر کی یہ بچی برقع پہننے لگے, انشاءاللہ جدھر نظر اٹھے گی ادھر برقع. لیکن برقع اللہ کے لیے ہو, برقع اللہ کے لیے ہو, برقع پبلک کے لیے نہیں ہو کہ گھر کے کونے تک جالی رہے گی, کونے کے بعد جالی اٹھے گی اور بازار میں جا کے برقع بھی اتر جائے گا. یہ اسلام نہیں ہے. ویڈیو